بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، پنجاب، ہریانہ، ہماچل اور چنڈی گڑھ کے نائب امیر شریعت حضرت مولانا الیاس صاحب اور اس پروگرام کے اندر علماء میوات اور قرب و جوار کے شریک ہونے والے علماء سے وابستہ حضرت امیر شریعت سے وابستہ اور جمعیت علماء سے تعلق محبت رکھنے والے ورکرز اور افراد، میں اپنی عمر اور طرح طرح کے عوارض اور بیماریوں کی وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ آنے کے لائق نہیں تھا، لیکن حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نائب امیر شریعت اور میرے محترم میاں جی رمضان صاحب اور دوسرے جمعیت کے احباب کا اصرار تھا، میں آ گیا۔ اور اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ جگہ 100-125 کلومیٹر ہے تو میں ہرگز بھی نہ آتا۔ میں تو یہ سمجھا کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، مگر یہاں پہنچنے میں تو 3 گھنٹے لگ گئے، اور اب یہاں سے واپس جانے میں اور 3 گھنٹے۔ لیکن مجھے آپ حضرات کے اتنی بڑی تعداد میں امارت شرعیہ کے سلسلے میں جمع ہونا مجھے آنے کے بعد بڑی خوشی ہوئی۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرات کے دلوں میں اپنے علماء کی قدر ہے، دین کی قدر ہے۔ اسی لیے اس موضوع کے اوپر آپ حضرات کی تشریف آوری اتنے بڑے مجمع کے ساتھ ہوئی ہے۔ اللہ آپ کے دلوں میں
اور آپ کی اولاد اور نسلوں کے دلوں میں دین اور دین سے وابستہ علماء سے اس والہانہ تعلق کو قائم رکھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، امانت شرعیہ کا یہ نظام آپ کے اس صوبے اور خاص طریقے پر میوات میں تقریباً 10-12 یا 15 سال سے قائم ہے۔ میرے پاس مولانا خالد صاحب مرحوم اس وقت آئے اور آ کے کہا کہ ہم امانت شرعیہ کے لیے کسی آدمی کا انتخاب کر دیا جائے تو اس کو قائم کریں گے۔ میں نے کہا بتائیے کون آدمی ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا اسحاق صاحب مرحوم اس کام کے لیے مناسب رہیں گے۔ میں ان کو لے کر اس وقت کے امیر شریعت کے پاس گیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ میوات میں جس سے وابستہ اور بھی ایسے صوبے ہیں جن میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، مولانا جانے پہچانے آدمی ہیں، آپ انتخاب فرما دیں۔ اللہ غریق رحمت فرمائے، انہوں نے میرے سامنے ہی ایک کاغذ کے اوپر مولانا اسحاق صاحب کا نام لکھ کر کے اور 2-4 جملے کہ میں ان کو نائب امیر شریعت کی حیثیت سے ان کے نام کو منظور کرتا ہوں، وہ مجھے دے دیا۔ میں نے مولانا خالد صاحب مرحوم کو دے دیا۔ لیکن یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ مولانا اسحاق صاحب بیمار ہو گئے اور ایک لمبی بیماری صاحب فراش، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے۔ امانت شرعیہ کے پلیٹ فارم سے کام جو ہونے چاہیے تھے وہ کام نہیں ہو سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مولانا صحت مند ہوتے اور امانت شرعیہ کے پلیٹ فارم سے متحرک ہوتے، کام کرتے، تو اس وقت ان کے دنیا سے جانے کے بعد امیر شریعت کے لیے کام کی ڈگر، کام کا نہج، کام کا طریقہ مشہور و معروف ہوتا اور موجودہ نائب امیر شریعت کو کام کرنے میں سہولت ہوتی۔ لیکن وہ علماء جن کو مولانا الیاس صاحب نے پکڑا ہے اور جو اپنی خوش قسمتی سے دین کے اس کام پر لگتے ہیں اور لگنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور مجھے خدا کی ذات سے توقع ہے کہ اللہ ان کے دل میں لگن اور اخلاص پیدا فرمائے گا، اور جن لوگوں کو ضرورت ہوگی خانگی اور گھریلو معاملات کے اندر ناچاقی اور مسائل کے پیدا ہونے پر، تو بجائے اس کے کہ وہ کورٹ میں جائیں، محکمہ شرعی کے کام کرنے والے لوگوں کے سامنے اپنی تحریر دیں گے کہ ہمارے اختلافات ہیں، ہم آپ کو حکم بناتے ہیں اور آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔
ان کو حکم بنا کر ثالث کے طریقے کے اوپر رکھیں، معاملات کو رکھیں، اور وہ اللہ کو اپنے سامنے حاضر و ناظر سمجھ کر بغیر کسی رعایت کے قرآن و حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے مطابق فیصلہ دیں۔ یہ ضروری ہے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ عدالتی نظام ساری دنیا کے اندر رائج ہے۔ آپ اگر حکم اور حاکم بن کر بیٹھیں گے تو آپ کے خلاف مقدمے ہوں گے، آپ ہار جائیں گے، آپ کا نظام بند ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی چیز کو چلا سکتے ہیں تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ محکمہ شرعیہ چلانے والوں کو ثالث بنائیں اور یہ کہیں کہ ہمارا جھگڑا ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ ہمارے جھگڑے کے درمیان میں فیصلہ فرما دیں۔ اس تحریر کے بعد جس پر دونوں فریقوں کے دستخط ہوں گے یہ چیز چلے گی، بجائے اس کے کہ آپ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ عدالتوں کی نظر کر دیں، فقیر بن جائیں، زمینیں بک جائیں۔ یہ بہت آسان چیز ہے کہ جس کو مثل مشہور ہے کہ ہلدی لگی نہ پھٹکری اور رنگ آیا چوکھا، اس طریقے پر آپ کام کر سکیں گے۔ لیکن میں حضرت مولانا سے عرض کرتا ہوں کہ جو حکم بنیں گے، ثالث بنیں گے، وہ مدرسوں کے پڑھانے والے لوگ ہوں گے۔ یہ ایک دوسرا موضوع ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان میں دونوں کے بیانات لینا، ان بیانات کو لے کر کے پھر آپس میں ہو سکتا ہے ضرورت جرح کی پڑ جائے، اس کی بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے گواہوں کی ضرورت پڑے۔ فیصلہ کرنے کے لیے وہ طریقہ جو عدالتوں کے اندر چلتا ہے، سمجھنے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ میں ان حضرات سے مولانا سے میں نے منصور پوری سے مولانا سلمان صاحب منصور پوری سے میں نے کہا تھا کہ حضرت مولانا جب متعین کرتے ہیں کہ اس جگہ یہ، اس جگہ یہ، اس جگہ یہ، ان کو 1 2 3 4 دن کے لیے بلاؤ۔ جو لوگ طریقہ جانتے ہیں ان کی ٹریننگ کریں، انہیں بتائیں، تاکہ فریقین میں کسی کو اپنے دل میں یہ حسرت نہ رہے کہ معاملہ صاف نہیں ہوا اور ہم اپنے دلائل پیش نہیں کر سکے، یا ہم نے پیش کیے انہیں قبول نہیں کیا جا سکا۔ ہر چیز تحریر میں لے آنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس مسئلے کو اس انداز پر کیا گیا اور یہ حضرات تیار ہیں، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے آپ بھیجئے، اس میں جس چیز کی ضرورت ہوگی یہ فقیر بھی اس میں پوری طرح مدد کرے گا۔ اگر اور حضرات کو، ٹریننگ دینے والوں کو بلایا گیا تو میں اس سلسلے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کر ان حضرات کی ٹریننگ کو مکمل کریں
چاہے 1 مرتبہ چاہے سال میں 2 مرتبہ، جب ضرورت پڑے انشاءاللہ میں اور یہ حضرات آپ کی مدد کریں گے۔ دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ امارت شرعیہ کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ شوہر اور بیوی کے جھگڑوں کو نمٹائے، نہیں، اس کے علاوہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ہمارے جوانوں کے اندر، لڑکوں میں لڑکیوں میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں، اگر ان پر قدغن نہ لگائی گئی